توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حکایت جو میں نے پہلے پڑھی تھی آج، تو 2-3 پڑھنے کے بعد کی چھوٹی سی حکایت ہے، اس کو پڑھ کر ہم بات ختم کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کی یہ داستان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان سے ملاقات کرنے ان کا ایک دوست آیا۔ جب دوست آیا تو یوسف علیہ السلام کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے میرے دوست، خوش آمدید، تو آیا، بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، تیرا میں خیر مقدم کرتا ہوں، تیرے لیے دعا دیتا ہوں، خوش رہ۔ اور پھر جب آیا تو اس کے ہاتھ میں تحفہ تھا، تو کہنے لگے کہ تو میرے لیے کچھ تحفہ لایا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں، میں تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا لاؤ، کیا تحفہ لایا ہو؟ تو ان کا دوست ادب کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ اے یوسف علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ نے آپ کو حسن و جمال ایسا عطا فرمایا کہ آپ کی مثال نہیں۔ سارے جہاں میں جو ہے آپ کے جیسا حسن میں کسی کی مثل نہیں، آپ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، اور آپ ایسی مقدس ہستی ہیں، تو آپ کو دینے کے لیے میں نے بہت تلاش کی کہ کیا لاؤں، ایسی چیز کون سی لاؤں جو آپ کو پیش کر سکوں۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے کچھ نہیں ملا، تو میں تمہارے لیے تمہیں ہی لایا۔ یہ کہہ کر اس نے جو تحفہ لایا تھا، اس تحفے کو کھولا تو اس کے اندر شیشہ تھا، آئینہ تھا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ ان کی کوئی مثل نہیں، تو ان کے لیے سب سے خوبصورت اور بہترین تحفہ ان کے سوا کوئی اور ہو نہیں سکتا تھا۔ اس طرح ان کے دوست نے سوچا ان کے لیے تحفہ جو ہے وہ آئینہ لے کر آیا اور انہیں دکھایا۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھ کر ماشاءاللہ کہا اور اپنے دوست کو مبارکباد دی۔ یا اس طرح کی ایک اور حکایت ہے کہ ایک شخص اپنے دیہات سے، کھیڑے گاؤں سے بادشاہ کو ملنے کے لیے جب جاتا ہے، تو جانے کے لیے وہ جب نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ بادشاہ کے پاس جانا ہے، کچھ فریاد کرنی ہے، تو اپنے یہاں سے کچھ اچھی چیز لے جاؤں تاکہ بادشاہ خوش ہو جائے۔ تو اس کے شہر میں، اس کے پورے گاؤں میں، جو کھیڑا گاؤں تھا اس کا دیہات، پورے گاؤں میں اس کا جو کنواں تھا، کنواں بڑا پرسدھ تھا کہ اس کنویں کا پانی بہت میٹھا ہے۔ تو اس نے اس کنویں کا ایک گھڑا پر پانی لیا اور پھر بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ تو جانے کے بعد بادشاہ کو اس نے پیش کیا، بادشاہ نے لیا وہ تحفہ، اور لینے کے بعد پوچھا کیا ہے، تو کہنے لگا کہ ہمارے گاؤں کا پانی ہے جو سب سے زیادہ میٹھا ہے، تو میں نے سمجھا کہ یہی آپ کے لیے قیمتی ہے، تو میں لے کر آیا۔ بادشاہ نے اس کو لیا اور اس میں تھوڑا پانی پیا اور بازو کو رکھا، کہا کہ بہت اچھا تحفہ تم لے آئے ہو، اور بتاؤ تمہاری کیا کام ہے۔ تو اس کا کام جو تھا اس کو دے دیا گیا، اور دینے کے بعد اپنے سپاہیوں سے اس نے جو ہے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو، اس کو لے جاؤ اور یہ جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے اسے اپنے شہر کے باہر چھوڑ دو، کیونکہ ہمارا جو دربار ہے، اس دربار سے تھوڑا ٹہلنے کے لیے باہر نکلے گا تو دربار کے اپنے محل کے بازو سے ایک بہت پاک اور صاف پانی کی ندی بہتی ہے۔ وہ اگر وہاں جائے گا تو اسے یہ خیال آئے گا کہ میں جو پانی لے کر آیا ہوں، یہاں تو بادشاہ کے پاس اس سے بہتر، اس سے میٹھا اور اس سے پاک و صاف پانی کا دریا بہتا ہے، اور اسے اپنے تحفے کی جو ہے لاج آئے گی، شرم آئے گی، اور وہ شرمسار ہوگا، اس لیے اسے وہاں جانے نہ دو، یہاں سے لے جاؤ۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پاس آئے ہوئے تحفوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ایک بڑے مولانا کو میں نے دیکھا کہ بڑے صاف دل کے مولانا تھے، جب وہ آئے بیان کرنے کے لیے تو ان کو اچھا ایک ہار پہنایا گیا۔ جب ہار پہنایا گیا تو انہوں نے پہن لیا، اور پہننے کے بعد پورا بیان ختم ہونے تک اس ہار کو نکالا نہیں۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہار پہنایا جاتا ہے، فوراً نکال کر رکھ دیتے ہیں اور پھر اپنا کام شروع ہوتا ہے۔ تو مولانا نے پورا بیان جو ہے ہار پہن کر کیا، سب ختم ہوا تو پھر انہوں نے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نکالا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ لوگوں نے بڑی محنت سے پیسے جمع کیے ہیں اور بڑی محبت سے اس کو خریدا ہے تاکہ مجھ کو تحفہ دیں، تو میں نے یہ سمجھا کہ اگر میں اتاروں گا تو ان کی توہین ہوگی، یہ ناراض ہوگی، اس لیے میں نے اسے نہیں اتارا۔ تو سبق کیا ہے کہ تحفہ کیسا بھی ہو، لانے والے کے دل کو دیکھیں، نیت کو دیکھیں، اس کے تحفے کو قبول کریں، اور امیر اور غریب ہماری نظروں میں یکساں ہونے چاہیے، تو کسی میں کوئی فرق نہ کریں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا